ناظرین، آج تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک جلوس نکالا، ایک احتجاجی ریلی نکالی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک، اور وہ احتجاج کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ اور ان کا یہ ماننا تھا اور کہنا تھا کہ جب تک 27ویں آئینی ترمیم کو ختم نہیں کیا جاتا تو تب تک جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کو آپ یقینی نہیں بنا سکتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص مہمان ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مذہبی بھی بڑی مہربانی آپ کی ساری ٹیم کی، آپ کے ادارے کی کہ آپ یہاں آئے۔ گاڈ بلیس یو۔ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی ہوئی، آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک جی، 2007-2008 میں اے پی ڈی ایم آپ سب نے مل کے بنایا، اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب بھی تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم واپس آئیں گے، جنرل مشرف کے ساتھ لڑائی لڑیں گے، تب بھی انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کی بات کی گئی۔ وہ اے پی ڈی ایم سے نکل گئے، آپ نے الیکشنز کو بوائیکاٹ کر دیا، عمران خان صاحب نے الیکشنز کو بوائیکاٹ کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آپ نے کیا دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بقول آپ کے خود کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، اور پھر اب ہم پھر سے اس سائیکل میں چلے آئے ہیں کہ اب وہ جیل کے اندر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب ان کے نمائندے آپ ہیں، جب اس طرح آپ اس ہسٹری کو کہتے ہیں تو یہ بڑی انہونی سی بات ہے۔ کیا ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کے وہ بھروسہ شاید نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پولیٹیکل سپیس بنا سکے گا پولیٹیکل اپوزیشن کے لیے؟ آپ کو چوز کیسے کیا؟ سوال مطلب بھی انسانی تاریخ یوں رہی ہے، میں تاریخ کا ماہر تو نہیں ہوں، انسانی تاریخ یوں رہی ہے کہ دنیا میں مائٹ از رائٹ کا قانون تھا، جس کے پاس فوجیں ہوتی تھی وہ چڑھ دوڑتا تھا، ملکوں کو رونتا تھا، علاقوں کو رونتا تھا، براعظموں کو رونتا تھا، اور یہ صحیح بات سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کے تمام انسانوں نے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا یار کب تک یہ ہوگا، اور کوئی وہاں سے چلتا ہے، کوئی جنوب سے چلتا ہے، کوئی شمال سے چلتا ہے۔ ان کی اپنی وزڈم میں حکمرانی کا یہ نیا نظام انہوں نے وضع کیا، جمہوریت کا۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ان سے بہتر ہے، اس کے قوانین ہیں درست، اس کے قوانین، اس کا سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا۔ مگر میں آپ سے یہ ایک سوال اس لیے کر رہی ہوں جی کہ ماضی میں آج آپ جن کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ اس اصول کو نہیں مانے، بات یہ ہے، دیکھیں اور آج انہوں نے آپ کو اپنا ترجمان مقرر کیا۔ دیکھیں منظر بی بی، ہم ایک امام میں سب ایک جیسے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی طرف انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، سیکھ گئے، بہت کچھ سیکھے ہیں لوگ، بعض لوگوں کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میاں نواز شریف کو اس کی سزا مل رہی ہے کہ تو اپنا آدمی تھا، یہ کیا پڑی ووٹ کو عزت ہو، یہ کیا پڑی اپنی فوج اپنے لوگ، لیکن وہ ایک پیٹریاٹک پنجابی کی حیثیت سے اور ایک پیٹریاٹک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھ گیا کہ فوجوں کا اور جاسوسی اداروں کا یہ مداخلت یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی۔ اس نے عدم جمہوریت بلند کیا۔ وہ نواز شریف جو اتفاق فاؤنڈری کے ایک شریف آدمی کا لڑکا تھا، وہ پاکستان کا ایک سیاسی لیڈر بنا، واقعی اسٹیٹمنٹ کی لیول تک پہنچا۔ جو قربانیاں، جو مشکلات اس کو خوب حیثیت فرد، حیثیت فیملی اٹھانی پڑی، یا محترمہ بینظیر بھٹو کو اٹھانی پڑی، کبھی کدھر بچوں سمیت ادھر ادھر، اور پھر انہوں نے ہمت کی، ہمیں قدرت نے یہ موقع فراہم کیا، ایک دن میں صبح قومی اسمبلی میں جس طرح ابھی شہباز انہوں نے ڈرامہ کیا، شام کو سینیٹ میں بے نظیر اور نواز شریف کے ملاپ سے 58-2 بھی فارغ ہوا، اور ہم ایک جمہوری راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے یار لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا ابھی جو کیا ضرورت تھی، یہ جو تماشا ہوا پرسوں۔ مگر
مگر اچکزئی صاحب، ناقدین آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اس کے اندر سیاستدانوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا. میں آپ سے یہ آج سوال اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی پہ بھروسہ نہیں تھا، کہ انہوں نے کسی کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ان کی پارٹی کی ترجمانی کریں، یا ان کو آپ کے پولیٹیکل ایکیومن پہ زیادہ بھروسہ ہے؟ وہ آپ سے کیا آپ سے کوئی سپیس کی توقع کرتے ہیں کہ آپ سپیس بنائیں گے؟ یہ سبجیکٹ تو نجومیوں کا ہے، مگر مگر آپ سے توقع تو کوئی ہوگی نا، جس طرح اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ چلیں اب چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن کریں گے تو کم از کم ہم بات تو کر سکتے ہیں. تو کیا امید ہے کہ آپ کیا رستہ نکالیں گے؟ آفٹر آل رستہ کیا ہے؟ رستہ آسان ہے اگر کوئی نکلنا چاہے. اب نے کہا سیاستدانوں کی کا قصور، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے تو جنون سیاستدان چھوڑے ہی نہیں. آپ نے، ہمارے جاسوسی اداروں نے، ہمارے افواج نے اس پاکستان بننے کے بعد سیاسیوں کی ایک ایسی نئی نسل کی پرورش کی، ان کو پیٹرنائز کیا، ان کی فائلیں بنائی، ان کو اقتدار تک پہنچایا، پھر فائلیں دکھا کر انہیں بیک میل کرتے رہے. اب تو سیاستدان نہیں ہے. کون ہے سیاستدان؟ مگر اس لیے کوئی نہیں نکل. ان کو اپنی صفوں میں شامل کرنے والے آفٹر آل کون تھے؟ خان صاحب بھی اس کے اندر ہیں. اگر آپ ابھی دیکھ لیں تو جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالا ہے سیف اللہ آبڑو صاحب نے، انہوں نے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جس قسم کا تھریٹ مجھے تھا. سیف اللہ وہ کو بخش دے، وہ جو دوسرا لڑکا ہے اس کو بھی بخش دیں. کس کو؟ میں دوسرا کوئٹے کا لڑکا تھا، اس نے بھی ووٹ دیا. جی JUIFA سے. جی ان کو بخش دیں. ملک احمد. یا بات یہ ہے منظر بی بی، میں شریف آدمی ہوں، میں حیادار آدمی ہوں. یہ امینڈمنٹ چھوٹے صوبوں کی ووٹ سے وہ ہوا ہے، پاس ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. سینیٹ میں ان کے پاس 2 ووٹ کم تھے جن کی طرف اب اشارہ کر رہے ہیں. لیکن چھوٹے صوبوں میں بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، ان کے پاس 10 سے زیادہ ووٹ تھے، 15 سے زیادہ ووٹ تھے. معمولی لغزشوں کی وجہ سے، معمولی خیز پسندی کی وجہ سے اپنے یہ بھی مشکلات پیدا کرنی، پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنی. مگر آپ نے چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی بات سنی، آپ نے تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے قریبی طور سے ایک ان کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہا، پھر ان سے ان کے ساتھ کام بھی آپ نے کیا، آپ نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. میاں نواز شریف صاحب اتنے اہم مرحلے پہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کی خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دوسروں کی خاموشی کو مجھ سے نہ پوچھیں، میں اندازہ لگاتا ہوں گا. مطلب ہم اتنے برباد ہو گئے ہیں، مجھے آج کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. الیکشن سے پہلے مجھے کسی شریف آدمی نے کہا کہ لاہور کا فلانا آدمی آیا ہوا ہے. یہ الیکشن سے 5 مہینے کی پہلے کی بات ہے. لاہور سے فلانا آدمی آیا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہماری فوجیوں کے ساتھ بات طے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. میں کوئٹہ اس لیے آیا ہوں کہ محمود سے پوچھوں کہ وہ کن حلقوں سے انتخاب لڑ رہا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ کل نہیں پرسوں دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. پھر میں گیا ان کے پاس. پھر میں نے ان سے کہا میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے یہ باتیں سن رہا ہوں اور آپ کا فلانا معتمد، آپ کا فلانا معتمد، یہ اتنی قربانیاں اس لیے کہ بس جی اقتدار تک پہنچنا اور اس طریقے سے. تو کیا جواب آیا آپ کو؟ میں نے ان سے کہا میں نے کہ میاں صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ وقت اس طرح کی انتخابات کا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز بشمول افواج پاکستان، بشمول افواج پاکستان، ججز، جنرلز، دانشور، اخبار والے، تاجر، جو بھی بات کو سمجھتے ہیں، ایون دانشور بھی. میں نے کہا ان کی گول میز کانفرنس بلائیں 2-3 دن تاکہ اس پہ بات کریں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں اور کوئی اسٹریٹجی بنائیں. یہی بات میں کرتا رہا. میں نے کہا خدا کے لیے بربادی کا راستہ ہے. پھر شاید شکوک کرنا پالیٹکس میں، شاید شہباز نے باجا بجایا کہ بگاؤ میزبان کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر ڈار صاحب نے کہا اچکزئی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، الیکشن ہونے دیں. میں نے کہا کون سے الیکشن؟ اس طریقے سے میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ اس طرح.
मगर अब क्यों खामोशी है उनकी? खामोशी इसलिए हुई, वो शरीफ आदमी उस रात जब छापा मारा, जब गोल्डन गन्स के ज़रिए, जब उसके ज़रिए इलेक्शन के दिन 8 फरवरी तक वो बैठा रहा। हाँ। मियाँ साहब ये वो थी कि वो प्रीमियर बनेंगे। 10 बजे के बाद वो रिटायर हुए उनसे, उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो उनका सारा ड्रामा पाकिस्तान की यूथ ने उल्टा कर दिया। कुछ उन्होंने ऑलिव ब्रांच हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है। अगर स्पीकर अयाज सादिक साहब की हम बात सुने तो उन्होंने आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आप हमारे साथ आके बैठें, हम एक कमेटी बनाने को तैयार हैं, मगर आपने मेरी तरफ से मैं इमरान की पार्टी का आपकी कौल आपकी मुझे एतमाद हासिल है, मैं आप पे एतमाद करती हूँ। मुज़ाकरात किस चीज़ पे? आप आए हैं, आपने हमारे घर में डाका डाला है, आप हमारा सामान ले गए, भाग गए, बात इस पे होगी, इस पे तो नहीं होगी कि मुझे प्रीमियर रहने दो। मगर अगर आप कमेटी में जाएंगे तो बात होगी। कौन सी कमेटी? वो कह दें कमेटी, वो मैंने उनसे कहा है, आपसे कहता हूँ, अब बड़ी वो क्या कहते हैं बाएतबार जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान में आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, अफवाज पाकिस्तान और जासूसी इदारों को जिस तरह हमारा आइन कहता है सियासत में रोल नहीं होगा, लोगों सूबों के वसाइल उनके बच्चों के हवाले होंगे, उनकी ज़बानों का एहतराम होगा। इस पे जो भी कमेटी बनाते हैं, जहाँ भी बनाते हैं, इवन चीफ आर्मी साहब के घर में जाऊँगा। अगर आपने उनसे कही तो उनका जवाब क्या आया आपको? उनका जवाब है आपके लीडर को मैं 2 दफ़ा हरा चुका हूँ। ये कौन सी इसका इमरान खान का? तो फिर आपको कोई पहल नजर नहीं आ रही? क्योंकि देखिए वो ये है कि आप आए यानी आपको शर्म नहीं आती, किस हैसियत में बैठे? आपकी बीवी को पता है, आपकी माँ को पता है, आपकी बेटी को पता है, आपके बाप को पता है, आपके भाई को पता है। ये बात तो आप बहुत दफा कर चुके हैं, मगर द पॉइंट इज कि आप जैसे सर आप जैसे सियासतदान, आपकी सारी टीम हमारी वो है, आपकी 2-4 औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, हमारी तरफ से आप आइन पाकिस्तान का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे दरमियान एक मुआहिदा है, इसको तोड़ने का इख्तियार को किसने दिया है? सर मेरा आपसे ये सवाल है जी कि जो सियासतदान हैं या होते हैं वो ज़्यादातर मुश्किल हालात में से अपनी जगह बना लेते हैं। आपसे तवक्को ये भी इसलिए भी की जाती है क्योंकि आपका ताल्लुक एक छोटे और बड़े पसमानदा सूबे से, आप लोगों को आदत है कि आप लोग एक होती है ये आपकी महारत है कि आप निकाल लेते हैं, एक होती है हालात में रास्ता बना जी, एक होती है मसलियत पसंदी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस पे एग्री हो गए। ये जो डिक्लेरेशन है दुबई में जो साइन हुआ, उसके नतीजे में एक कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, 36 पार्टियां शमूलियत इख्तियार कर, मैं उधर ही थी, 36 पार्टियां। अचानक पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, एक जर्नल ने उन्हें कह दिया, उन्होंने बिल्कुल वो जिस तरफ मगर सर लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस बॉयकॉट कर देते, नहीं तो बात की बात है, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर, उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जब हम वहाँ गए थे और पाकिस्तान की तश्कील, मगर उसके पर अमली तौर के ऊपर तो आपने यही फैसला किया था ना कि हम इलेक्शंस बॉयकॉट करेंगे। और अगर मैं आप एक कदम आगे बढ़ रही हैं, अगर मैं गलत नहीं आप एक कदम आगे बढ़ रही हैं। हम गए थे कि हम तमाम पार्टियां बैठ के एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए कोई मुआहिदा करेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी पीछे हटी, उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं हैं, हम मुबस्सर की हैसियत से बैठे हैं। मुजफ्फर की हैसियत से यहाँ मुशर्रफ बैठा हुआ था, मुशर्रफ ने कहा मुझे चौधरियों ने कहा कि कुछ हो रहा है लंदन में, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे 25 साल के केसेस विड्रॉ कर दो। 25 साल के NRO जिस बला का नाम है, मैं वहाँ नहीं बोलता, शर्म आती है, बच्चे बैठे रहते हैं बिलावल वगैरह, 25 साल के केसेस विड्रॉ करने के लिए, कत्ल भी केसेस थे, डाके के भी थे, अगवा के भी थे, फलाना भी थे, 9000 केसेस विड्रॉ हुए, ज़्यादातर उसमें MQM के थे, जो 5वीं सदी का बादशाह भी नहीं कर सकता। राइट, एक जनरल को इख्तियार किसने दिया? बट सर, और अब आपने बट सर मैं आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर स्ट्रैटेजी सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, और आगे जाके क्या ऑपोजिशन किस तरीके से ऑपोजिशन करेगी वो इस मुल्क की सियासत को डिटर्मिन करेगा कि आगे ये जो सियासत है ये क्या मोड़ लेगी।